اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت یاسین کی آیت نمبر 82 کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس آیت میں ایسے الفاظ چھپے ہیں، ایسی چیز چھپی ہے جو آپ کی ہر خواہش حاجت پوری کر دے۔ وہ ایک خاص حاجت جس کے لیے ہزاروں کروڑوں لوگ ترستے ہیں کہ یہ ہماری حاجت پوری ہو جائے، تو آج میں آپ کے لیے وہ حاجت کے پورا ہونے کا وظیفہ لائی ہوں۔ وہ کون سی حاجت ہے آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے۔ اور ہمارا چینل جو نئے آنے والے ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے روحانی وظائف لاتے ہیں۔ یہ کوششیں سب آپ کے لیے ہیں تاکہ آپ لوگ زندگی کے ہر مشکل لمحات میں سے گزر کر آسانیوں کی طرف جا سکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر مشکلات رکھی ہیں وہاں آسانیاں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ تو آپ لوگ ہمارے وظائف دیکھتے رہیں، سنتے رہیں۔ ہماری کوششیں صرف آپ کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ لوگ ان وظائف پر عمل کر کے زندگی کی آسانیوں کی طرف جا سکو۔ میرے وہ بہن یا وہ بھائی جو چاہتے ہیں کہ انہیں جو بھی خواہش ہو وہ پوری ہو جائے ان کی، یا جن کے میاں بیوی میں بہت زیادہ جھگڑے ہیں، بہت زیادہ ریکویسٹ آئی ہے اس کے متعلق ہمیں وظیفہ بتا دیں۔ بعض بہنیں ایسی ہیں کہ جن کے شوہر نے ان سے لڑائی جھگڑا کر کے انہیں گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ کچھ ایسی بہنیں ہیں جو یہ خواہش رکھتی ہیں کہ من پسند جگہ پر ان کا رشتہ ہو جائے، یا من پسند جگہ پر رشتہ ہے لیکن شوہر توجہ نہیں دے رہے، یا شوہر بہت زیادہ پریشان ہے، بیویاں ان کی طرف توجہ نہیں دیتی ہیں، بات بات پر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی آپس میں بن نہیں پاتی۔ تو محبوب کو متوجہ کرنے کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آج میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو کمنٹ سیشن میں آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ وہ مسئلہ ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ کے اس مسئلہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کے لیے یہ وظیفہ ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ لوگ ضرور ایک بار کمنٹ سیشن میں پوچھ کر یہ وظیفہ کریں۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے، کس طرح سے یہ کرنا ہے تو میں آپ کو آج یہ وظیفہ بتاؤں گی۔ بہت ہی آسان اور مجرب سا یہ عمل ہے، کس طرح سے کرنا ہے آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں۔ نوٹ کرنے کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تعداد تمام انبیاء کرام کی امتوں سے زیادہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خصوصی شان سے متعلق آپ کے 3 فرامین آپ کے سامنے ملاحظہ کرتی ہوں، یعنی قیامت کے دن سب نبیوں کی امتوں سے زیادہ میری امت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ زیادہ غلام والا ہونا آقا کی عظمت کی دلیل ہے۔ قیامت کا ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ اس دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کثرت کا ظہور ہوگا۔ تو کسی نبی پر اتنے لوگ ایمان نہیں لائے جتنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان لائے۔ انبیاء کرام میں سے بعض پر ان کی امت میں سے صرف ایک شخص ایمان لایا، یعنی میری امت دوسری امتوں سے زیادہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی مگر صرف 80 آدمی ایمان لائے، 8 آدمی اپنے گھر کے، 72 آدمی دوسرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تبلیغ فرمائی، دیکھ لو آج تک کیا حال ہے۔ تو وہ پیارا خدا کا ہے کہ پیارے تیرے صدقے میں ہوا سب امتوں سے افضل بڑھ کر تیری امت کا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر کثیر امت ہے، تو اس کثیر امت کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کثرت سے آپ پر سلام بھیجنا چاہیے، کیونکہ ان کے آنے سے ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا، یہ دنیا ملی، یہ ہر چیز ہمیں ملی۔
تو آپ کا شکریہ ادا صرف اسی چیز سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم کثرت سے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں۔ سورہ یاسین شریف کا جو میں آج وظیفہ لائی ہوں، سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے۔ اس کی برکات ایسی ہیں کہ اگر صبح کے وقت سورہ یاسین کو پڑھ لیا جائے تو گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ایک بار سورہ یاسین پڑھ کر کوئی بھی دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ سورہ یاسین کے ایک ایک لفظ میں برکات ہیں۔ اگر سورہ یاسین کی منت مان لی جائے کہ ہم اس کو پڑھیں گے طاق اعداد میں، چاہے وہ 21 مرتبہ ہو، 41 مرتبہ ہو، یا 72 مرتبہ ہو، یا 101 مرتبہ ہو، تو اس کی بندے کی وہ خواہش، جس خواہش کو سامنے رکھ کر وہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے یا پڑھواتا ہے، اس کی وہ خواہش پوری کر دی جاتی ہے۔ سورہ یاسین کے ایک ایک لفظ میں برکات ہیں۔ اس کے اگر نام کے صدقے میں کوئی بھی دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ بڑی ہی مبارک اور بابرکت ترین یہ سورت ہے۔ اس سورت کا آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ بھی بڑا مجرب ہے۔ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے کوئی میٹھی چیز بنا لینی ہے۔ اگر میٹھی چیز مہیا نہیں، آپ بنا نہیں سکتے ہیں، تو آپ نے ایک صاف سے برتن میں کوشش کریں کہ سفید برتن ہو، سفید چینی کا برتن آپ لے لیں، اس میں آپ تھوڑی سی چینی ڈال لیں۔ چینی ڈال کے جو میٹھی ہو، یا گڑ بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی میٹھی گھر میں جو چیز آسانی سے آپ کو میسر آ سکے، آپ وہ اس میں ڈال لیں اور اپنے سامنے رکھ لیں۔ اور اس پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول آخر پہلے تو آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 21 بار آپ نے درود پاک پڑھ کر آپ نے سورہ یاسین شریف کو اپنے سامنے کھول کر رکھ لینا ہے۔ اور اس چاہے تو آپ یہ جو میں آیت بتانے والی ہوں اس کو آپ زبانی یاد کر لیں، چاہے تو آپ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اپنے محبوب کو متوجہ کرنے کے لیے آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کو آپ نے 82 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ رات کے وقت آپ پڑھیں۔ اگر رات کے وقت پڑھ لیں تو یہ بہت ہی مجرب ہو جائے گی۔ 7 راتیں آپ نے پڑھنی ہیں، ایک رات بھی آپ نے مس نہیں کرنا، 7 راتیں لگاتار آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ محبوب آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ آیت کون سی ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ آپ نے آیت پڑھ لینی ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی درود پاک ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت سورہ یاسین کی 82 یعنی 82 آیت نمبر 82 کو آپ نے 82 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 راتیں محبوب کا تصور کر کے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے محبوب آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ جو بھی گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانیاں چل رہی ہیں میاں بیوی کے درمیان، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور ایک دوسرے کے دل میں اللہ تبارک و تعالی محبت پیدا فرما دے گا۔ اور اگر آپ کسی رشتے کی خواہش رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ 7 راتیں لگاتار یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں، انشاءاللہ تعالی ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہم نے دعا میں شامل کر کے ان کے لیے خصوصی دعا کروائی ہے۔ تو آج اتوار کا دن تھا، ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، انشاءاللہ تعالی ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت ہی پیارا سا چینل ہے جس کا نام ہے مون وائس، جو کہ بہت ہی معلوماتی ویڈیوز بناتی ہیں
اور اس کے علاوہ آپ کو اگر معلوماتی ویڈیوز چاہیے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے علاوہ جو ممالک ہیں اپنے اس کنٹری کے حوالے سے یا ورلڈ کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات چاہتے ہیں تو آپ مون وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو میں نے لنک دے دیا ہے، آپ وہ لنک کو اوپن کر لیں، ویڈیوز دیکھیں، سبسکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔